بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ غفور اور ثمینہ کی شادی ہوئی تو غفور بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ ثمینہ بھی ہر طرح سے غفور کا خیال رکھتی، غفور کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیتی، اور غفور بھی ثمینہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ثمینہ نے غفور کو اولاد کی خوشخبری سنا دی، جسے سن کر غفور اور ثمینہ کے ساتھ ان کا سارا خاندان بہت خوش تھا۔ پھر غفور اور ثمینہ کو اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے عفان رکھا۔ دونوں میاں بیوی عفان کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ عفان، غفور اور ثمینہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ غفور کا پہلے چھوٹا سا کاروبار تھا۔ اولاد کی خوشی سے اس نے دن رات ایک کر دیا اور اپنے کاروبار کو بڑھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کاروبار بڑا ہوتا گیا اور ساتھ ساتھ عفان بھی۔ عفان بڑا ہو رہا تھا اور اپنے ماں باپ کا بہت ہی فرما بردار بچہ ثابت ہوا۔ عفان نے کاروبار کو چار چاند لگا دیے۔ غفور کی اب طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن غفور کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ثمینہ کی تو دنیا ہی لٹ گئی، لیکن عفان نے ماں کو سنبھال لیا اور آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔ عفان نے کاروبار کو اپنی محنت سے خوب تر بنا دیا۔ ایک دن عفان کو راستے میں اس کا بچپن کا دوست ملا، جس کا نام یاسر تھا۔ دونوں عرصہ بعد ملے تو عفان اس کو اپنے گھر لے گیا اور خوب باتیں کرتے رہے۔ یاسر ایک بگڑا ہوا رئیس تھا۔ یاسر ایک دن عفان کو ایک پارٹی میں لے کر گیا۔ عفان نے پارٹی کو خوب انجوائے کیا۔ عفان اب یاسر کے ساتھ کوئی پارٹی مس نہ کرتا۔ ایک دن عفان اور یاسر پارٹی میں تھے کہ یاسر نے عفان کو شراب کی پیشکش کی۔ عفان نے منع کر دیا، لیکن یاسر نے کہا یہ رئیسوں کی شان ہے، تم کیسے رئیس ہو جو شراب نہیں پیتے۔ عفان نے جوش میں آ کر شراب پی لی۔ عفان اب آہستہ آہستہ شرابی بنتا جا رہا تھا۔ ثمینہ نے نوٹ کیا تو اس کو سمجھانے لگی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ پھر ایک رات پارٹی میں یاسر عفان شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ یاسر نے ایک لڑکی سے عفان کو ملوایا۔ عفان کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ یاسر نے لڑکی کو اشارہ کیا اور لڑکی عفان کے اوپر گری۔ عفان مست ہو گیا۔ لڑکی اور عفان اب ایک ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے اور ساری رات بدکاری کرتے رہے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ عفان اور یاسر اب کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے۔ پہلے یاسر لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا، پھر عفان۔ عفان کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ یاسر سے بولتا، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملے تھے؟ تو یاسر آگے سے ہنس پڑتا۔ ثمینہ بہت پریشان رہنے لگی تھی، تو اس نے عفان کی شادی ہی اس مسئلے کا حل نکالا اور عفان کی شادی کر دی۔ عفان کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ عفان اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا، لیکن یہ دیوانگی 2-3 ماہ تک ہی رہی۔ وہ ایک ہی لڑکی سے تنگ آ گیا اور پھر ایک رات عفان نے یاسر کو خود ہی پارٹی کے لیے کال کی۔ پھر عفان اور یاسر کی روٹین شروع ہو گئی۔ عفان کی بیوی، جس کا نام منل تھا، وہ ساری رات عفان کا انتظار کرتی رہتی۔ منل ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے 1-2 ماہ صبر کیا۔ پھر عفان پارٹی کے لیے نکلتا تو منل بھی تھوڑی دیر کے بعد ثمینہ کو بتاتی اور نکل جاتی۔ ثمینہ بہت پریشان تھی۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ ایک دن یاسر عفان کے آفس آیا اور کہنے لگا، ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی پارٹیوں میں آتی ہے، جو مرد بھی اسے بدکاری کی دعوت دیتا ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، لگتا ہے بیچاری بہت ہی اس کام کی بھوکی ہے۔ عفان ہنس پڑا اور کہنے لگا، ہم بھی اس کی بھوک مٹاتے ہیں۔ یاسر اور عفان دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ پارٹی میں اس لڑکی کو یاسر نے دعوت دی تو وہ لڑکی راضی ہو گئی۔ عفان اس رات کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، لیکن یاسر نے لوکیشن سینڈ کر دی۔ عفان جب ہوٹل کے کمرے کے پاس پہنچا تو یاسر اور وہ لڑکی اندر بدکاری میں مصروف تھے۔ یاسر باہر آیا تو کہنے لگا، یار واہ کیا چیز ہے
3 گھنٹے گزارنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا، مگر تیرا فون آ گیا جس کی وجہ سے میں باہر آیا، ورنہ میں صبح ہی باہر آتا۔ عفان ہنسا اور اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو لڑکی برہنہ حالت میں تھی۔ عفان اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کی بیوی تھی۔ منل اور عفان ایک دوسرے کو پہلے تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ منل عفان سے معافی مانگنے لگی۔ عفان نے اسے اسی ٹائم طلاق دے دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ یاسر کے منہ پر تھپڑ مارا اور عفان رونے لگا۔ عفان روتا ہوا گھر آیا تو سمینہ کی گود میں سر رکھ کر سب کچھ بتا دیا اور کہنے لگا میں نے منل کو طلاق دے دی ہے۔ سمینہ کہنے لگی عفان بیٹا، منل سے زیادہ تمہاری غلطی ہے، تم نے کیوں غلط دوست کا ساتھ دیا اور بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں سے تعلقات رکھے۔ منل تمہارا انتظار کرتی رہتی تھی، پھر اس نے تمہاری طرح زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اب بھی وقت ہے، اللہ پاک سے معافی مانگو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاسر سے دوستی چھوڑ دو، اسی لیے تو کہتے ہیں برے دوست سے تنہائی اچھی۔ عفان نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ سے رو رو کر معافی مانگی اور ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی اپنی ماں کے ساتھ گزارنے لگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔